الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل اس کے کرم سے ہماری آرگنائزیشن فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے آپ احباب کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 134 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں ان آیات بینات کے تحت ترجمہ اور تفسیر بیان کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ترجمہ: اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہے، اور بے شک ہم نے اسے دین میں، اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں، جن میں سے ایک کا نام مہاجر اور دوسرے کا نام سلمہ ہے، ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو ایمان لے کر آ گئے، لیکن دوسرے جو تھے بھتیجے ان کے مہاجر، انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے کہ جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہاں اس بات کی طرف توجہ کیجیے، اس مضمون کا عنوان پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ سیکھنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ یہودی کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ملت ابراہیم ہیں۔ تو یہاں قرآن ان کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور توریت اور زبور اور انجیل نے یہ بات بیان تو فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو ان پر ایمان لے کر آئے گا وہی نجات پانے والا ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا، توریت اور انجیل اور زبور بھی اس حوالے سے شاہد ہیں۔ تو یہ پیچھے اس حوالے سے مضمون گزرا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو توریت کو ماننے والے ہیں، ہم تو زبور کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر قرآن نے فرمایا کہ بھئی ان سے پوچھو کہ یہ توریت اور زبور کو ماننے والے کیسے ہیں، جبکہ حال تو ان کا یہ ہے کہ زبور نے کہا، توریت نے کہا کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، توریت اور زبور نے کہا کہ نبیوں کو قتل نہ کرو، جبکہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے بنی اسرائیل میں نبیوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم دین ابراہیم پر ہو تو مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو حکم فرما رہے ہیں اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، تبھی تو ابراہیم کے دین پر کہلاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ نبی آخری جو آئیں گے ان پر ایمان لے کر آ نہیں رہے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مان نہیں رہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں اور تمناؤں سے یہ بات رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی نا کہ مولا ہمیں جو ہے یہ شرف عطا فرما کہ وہ آخری نبی جو آئیں گے ان کو ہماری نسل سے پیدا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہی تھا، لیکن انہوں نے منع کیا، اور پھر دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ
سچے دین کی پہچان وہی ہے جو سلف و صالحین کا ہے. جو کہتے کوئی نئی چیز، اینٹک چیز پیدا کی جائے، اینٹک چیز دکھائی جائے، اسپیشل ہو، کچھ نیا ہو، کچھ جدید ہو. یاد رکھیے، آپ لباس نیا لے لیں، آپ انداز اختیار نیا کر لیں، لیکن آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کا عقیدہ وہی پرانا ہونا چاہیے. کیونکہ نیا دین اگر آپ اختیار کریں گے، نئے نظریات کو اختیار کریں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ سچا دین اور سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ جو سلف و صالحین سے ہو. اور یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے، یعنی کہ جو ملت ابراہیم پر ہوگا الحمدللہ مسلمان جو نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حقیقت میں وہ صاحب ایمان، وہ ملت ابراہیم سے ہیں. تو اب پتہ یہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جس نے مانا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانا، وہ حق پر ہے. آگے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہاں پر یہ بیان فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت بیان فرمائی. اولاد کو وصیت کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کو، آج ہمارے یہاں لوگ وصیت کرتے ہیں نا، مرنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو اولاد آپس میں جھگڑنے لگے، پھڈا کرنے لگے، فساد کرنے لگے، تو لہٰذا جو ہم نے کمایا ہے وہ اپنی زندگی میں ان کو دے دو تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے نا پھر یہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں مبتلا نہ ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مال کی وصیت کر دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے. آج اس حوالے سے کون وصیت کرتا ہے؟ یہ کوئی وصیت ہی نہیں کرتا کہ بیٹا دیکھو نماز کی پابندی کرنا، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو لہٰذا کبھی بھی گناہ مت کرنا، کبھی بھی کسی گناہ کے قریب مت جانا، کبھی بھی فلاں گناہ نہیں کرنا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، کبھی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کبھی جھوٹ غیبت وعدہ خلافی نہیں کرنا، کبھی رشوت اور سود کے معاملات میں مبتلا نہیں ہونا. یہ وصیتیں کون کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وصیت کی جائے. اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آج تو ہم یہ بس سوچ رہے ہوتے کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے. اولاد نے دیکھو ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ہماری اولاد ویسی ہو گئی، ہماری اولاد ایسی ہو گئی. تو بھائی مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں کریں گے، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، تو پھر اولاد پھر بغاوت کا مظاہرہ تو کرے گی. پھر جب آپ اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ کیا سیکھے گی؟ پھر وہ لونڈے لپاڑوں کی حرکتیں سیکھے گی، پھر وہ لوفروں کے ساتھ بیٹھے گی، پھر وہ الٹے سیدھے ماحول میں بیٹھے گی. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ دنیاوی لوگ ہوں، جن کو دین کی تمیز نہ ہو، دین کے مسائل نہ پتہ ہوں، تو پھر آپ کو وہ دین تو نہیں سکھائیں گے. پھر وہ والدین سے محبت کرنا تو نہیں سکھائیں گے، والدین سے وفاداری کرنا تو نہیں سکھائیں گے، اور والدین سے بغاوت کرنا ہی سکھائیں گے. وہ کہیں گے یار کماتے تم ہو، ابا سارے پیسے تم سے لے لیتے، کماتے تم ہو، سارے مہینے محنت تم کرتے ہو، اماں ساری سیلری پر قبضہ کر لیتی ہیں، تو لہٰذا تم محنت کر رہے ہو، تم کما رہے ہو، تم ساری چیزیں کر رہے ہو، تو لہٰذا ایسے میں تمہارا حق ہونا چاہیے نا. تم جتنا چاہو ان کو دے دو، باقی سارا کا سارا اپنے پاس رکھو. تو یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ عرض کرنے لگا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا، جو بھی کماتا ہوں سب لے لیتے ہیں، جو بھی کماتا ہوں. یا بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیں، ہمارے ماں باپ کے ہم پر اتنے حقوق ہیں نا کہ ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم شریعت اسلام نے جتنا کہا ہے، جتنی ہماری استطاعت اور بساعت ہے اس حوالے سے تو کریں. تو اب حال یہ ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا اور شکایت کیا کرنے آیا. آج یہاں شاید ہر دوسرے نوجوان کو یہ شکایت ہو اپنے ماں باپ سے. اس نے یہی شکایت کی کہ میں جو کچھ بھی کماتا ہوں میرے والد صاحب مجھ سے لے لیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے کچھ. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہی کہنے لگا نا، مقصد یہ تھا کہ بھئی کچھ تو دے دیں مجھے.
مجھے بھی کچھ دے دیں، آخر ہمارے بھی تو کچھ اخراجات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہاں کچھ دینا تو چاہیے، کچھ تو دینا چاہیے، جتنا کماتے ہو تم، اتنی محنت کرتے ہو، سنیے حقوق ہے نا والدین کے۔ فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے کچھ دینا چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، فرمایا کہ تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی محنت مشقت کر کے ہم ماں باپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کی، میں نے کمایا ہے، میں نے گھر بنایا ہے، میں نے ساری چیزیں کی، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی مصیبت کی بات ہے، اور یہ اسی اولاد کے زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ جن والدین نے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت نہیں کی ہوتی، اللہ ماشاء اللہ۔ تو کوشش کیجئے والدین کی جو ذمہ داری ہے نا، اولاد کی ذمہ داری کو بتا رہا تو کہ بیٹا دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بہن کا جہیز کا انتظام تمہیں کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جناب گھر کا راشن تمہیں لے کر آنا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بجلی کا بل تمہیں جمع کرنا ہے۔ یہ ذمہ داریاں تو والدین اولاد کو تو ذمہ داریاں سکھا رہے ہوتے ہیں، شریعت اسلام نے ذمہ داری اولاد والدین کی بھی بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے ہاں بڑا معاملہ ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ خود بھی نیک بنے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی وصیت کریں۔ تو فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ آج کون ادب سکھاتا ہے؟ بس ادب صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری والدین، ہماری اولاد ہماری اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور ہمارا خدا نہ خواستہ اگر بھائی کا کسی بھائی سے جھگڑا ہے تو پھر ہمارے یہاں اولادوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو چچا کے بچوں سے نہیں ملنا، بھائی تایا کے بچوں سے نہیں ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری ان سے بات نہیں ہے، ان سے لڑائی ہے، ان سے جھگڑا ہے، یہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں ہمارے سامنے تو معاشرے میں یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ادب کس کا؟ کیا چچا کا ادب کرنا اولاد پر ضروری نہیں ہے؟ اس کی تربیت اولا والدین نہیں کریں گے، سکھائیں گے؟ تایا ہیں، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، جتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم شریعت اسلام نے دیا ہے کہ یہ اولاد کو، والدین کو نہیں پتہ۔ والدین صرف یہ چاہتی کہ جناب اولاد صرف ہماری ہی اطاعت و فرمانبرداری کرے، باقی کسی کا کوئی کہنا نہ سنے۔ اللہ ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے، پھٹا جس سے ہوگا، جس سے نا اتفاقی ہوگی، جس سے لڑائی جھگڑا ہوگا تو خود ناچاکی کرے ہوئے، خود نا اتفاقی کرے ہوئے، خود قطع تعلق کیے ہوئے، تو چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی نہ ملے ان سے۔ تو بھائی کیوں نہ ملے؟ ہونا تو یہی چاہیے۔ ہمیں اسلام نے یہی درس دیا ہے کہ اگر کسی بھی بات پر تمہیں تمہارے بھائی سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو اس نا اتفاقی میں اپنی اولادوں کو مبتلا مت کرو۔ یہ تمہارے اختلافات ہیں، بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ابا اور تایا کے اختلاف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ کہیں کہ بھئی وہ بڑوں کا معاملہ ہے، بڑے سمجھیں، ہمیں ابا کا بھی ادب کرنا ہے اور ہمیں چاچا تایا پھپھا خالو سب کا ادب کرنا ہے۔ تو یہ ادب سکھایا جائے نا۔ تو فرمایا کہ بچوں کو ادب سکھاؤ، ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچوں کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اچھا ادب سکھا دینا یہ بہت بڑا تحفہ ہے ماں باپ کی طرف سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ متقی پرہیزگار بنانا ہے، گویا کہ کیا ہے؟ مولوی بنانا ہے۔ مولوی کون بنائے گا بھائی؟ مولوی بنائے گا تو کھائے گا کیا وہ؟ تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے ہمارے یہاں شیطان کا کہ مولوی جو ہے نا وہ جب کرے گا تو بس وہ دین کا ہو جائے گا، اس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی زمانے میں مولوی پھر رہے ہوتے ہیں ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، بلکہ مولویوں کا دنیا پر، دین پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر اس طرح کے نظریے کو اپنائیں گے تو پھر بتائیے اغیار کیا کریں گے پھر ہمارا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ بچے کو ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار بنائیے اسے۔ مطلب کیا ہے دیندار کا؟ مولانا صاحب بنائیں انہیں، مولوی بنائیں، عالم دین بنائیں، مفتی اسلام بنائیں، دین اسلام کا تابعدار بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں دین و دنیا میں کام آتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں۔
جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے گا، اور زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وہ روایت بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو مر گیا، انتقال کر گیا، گناہ گار تھا، قبر میں گیا تو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس پر سے عذاب ختم کر دو، عذاب خبر ختم کر دو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ مولا یہ گناہ گار ہے، عذاب ختم کرنے کی وجہ؟ تو کہا کہ اس نے ایک اولاد چھوڑی تھی، آج وہ بولنے کے قابل ہو گئی ہے، اور وہ بولتی ہے تو میری پاکی اور میری تسبیح میرا ذکر کرتی ہے، تو میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی اولاد زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں زمین کے اندر اس کو عذاب قبر میں مبتلا کروں۔ تو آپ دیکھیں، جب نیک اولاد ہو، اولاد یہ تو وہ ناسمجھ اولاد تھی جس کو صرف اللہ کا ذکر کرنا آ گیا تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اس کا اثر کیا ہوا؟ والد کی قبر تک پہنچا اور اس کو عذاب قبر سے نجات عطا ہو گئی۔ تو جس بچے کو نماز سکھا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، متقی بنا دے، جس کی اولاد عالم دین ہو، تو سوچئے وہ لوگوں کو دین سکھائے گا، دین پر عمل کرے گا، نیکی کی طرف بلائے گا، نیکی پر راغب کرے گا، تو سوچئے کہ پھر اس کے انتقال شدہ ماں باپ کو قبر میں کیسی راحت و سکون ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت کی؟ حضرت ولید نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک ڈرنے والا کوئی نہیں بنے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدور ہونے پر ایمان نہ لائے۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو لکھا، قلم کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اور جو اب تک ہوگا اس تمام کو لکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے۔ اب وصیت سماعت فرمائی کہ کیا وصیت کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی پھیلائے، اگر وہ تم میں سے کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر تو خاموش رہے تو مجھے خود بخود دے، اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بات کرے تو وہ تمہاری بات کو تصدیق کرے، اور اگر تم کسی کام میں ارادہ کرے تو وہ تمہیں اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں کسی بھی حوالے سے اختلاف ہو جائے تو اس کے باوجود بھی وہ تمہاری ہی بات کو ترجیح دے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ یہاں سمجھایا گیا ہے، یہ پوری وصیت کے بارے میں بیان فرمایا، کہا کہ اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ جا رہا ہے، آج کل وقت زیادہ دے رہا ہے، کہاں ٹائم گزار رہا ہے، تو ہم اس حوالے سے فکر ہی نہیں کرتے کوئی، تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آگے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا کہ
اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو وہ اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو یہ کہنے لگے کہ اے میرے بیٹوں تم یہودی ہی مرنا، یہودی رہنا۔ یہ الزام لگایا کس پر؟ یعقوب علیہ السلام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے اور اس الزام کا رد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اے یہودیوں جب یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت وصیت کر رہے تھے تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ تم وہاں موجود تھے؟ تو جواب ملتا ہے کہ موجود تو نہیں تھے، مطلب یہ کہ تم موجود نہیں تھے تو تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس آیت کے معنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت میں موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے؟ تو اب بیان فرمائے کہ تم موجود نہیں، تم دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودی رہو۔ تو اب اس بات کو لے کر وہ یہودیت کی ہی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مت مرنا، مگر مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو اب یہ نظریہ اسلام کی بات کی اور یہودی کیسے دوغلے ہیں اور کیسے دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب نے یہ کہا ہے رضی اللہ علیہ السلام کہ جناب تم یہودی ہو کر مرنا یا یہودی رہنا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال کے لیے ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب یہودیوں کو دلائل دیے گئے نا، یاد رکھیے جو حق لوگ ہوتے ہیں نا، اہل حق ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جائے اور اگر وہ دلیل ان کے نظریے کے خلاف ہو اور وہی حق نظریہ رکھتے ہوں تو پھر وہ دلیل کے مقابلے میں دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر سامنے والا ان کی دلیل کو قبول کر لے تو بات ختم ہو گئی، انہوں اپنے دلیل پہ قائم رہتے ہیں، اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں۔ اور اگر سامنے والے کے دلائل مضبوط ہوں اور یہ بات واضح ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اپنے نظریات کو چھوڑ کر سامنے والے کے نظریات کو قبول کیا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اسلام حق مذہب ہے، یہود و نصارہ ہوں، عیسائی ہوں اور دیگر لوگ جتنے بھی ہیں یہ باطل لوگ ہیں۔ تو جب نظریات اسلام نے پیش کیے اور سامنے والا باطل تھا، اسلام کے نظریات اور دلائل قابض ہو گئے اور حاوی ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے دلائل کو قبول کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ حق لوگ ہوتے ہیں جو اہل حق کو قبول کرتے ہیں، لیکن جو ناحق ہوتے ہیں ان کے سامنے جب بات کی جائے دلیل سے، جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ جھوٹ پر اتر آتے ہیں یا پھر ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالے اور مغرب میں غروب کرے، تو پھر اس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کہاں ڈلوا دیا تھا؟ آگ میں ڈلوا دیا تھا۔ تو جب یہ ناحق اور اہل باطل کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے نا تو یا تو وہ غلط بیانی سے اور جھوٹ سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ مار کٹائی پر، ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہی کیا نا یہودی نے، اس نے نمرود نے۔ تو فرمایا یہاں بھی یہودیوں کے پاس دلائل ختم ہو گئے، تب انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے عقائد اگر غلط بھی ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے نا ان کے تو عمل اچھے تھے، تو لہٰذا ہم ان کے عمل کی وجہ سے اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بیان فرمایا کہ بھئی ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم کو ان کے کاموں میں سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب مطلب یہاں پر اس کا کوئی یہ نہ سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں اس بات کو لے کر اصال ثواب پر، کہتے بھئی اصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے تو فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ کب کہا؟
لوگ شان نزول کو نہیں سمجھتے. یہ میں آپ کی خدمت میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ اہم بات ہے یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو ان کے لیے تھا ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. مردہ جو قبر میں چلا گیا ہے ان کے لیے کیوں پڑھ پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے ہو؟ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، وہ تو چلے گئے، اب تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب اب اصالہ ثواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا، ان کو کہا نا کہ بھئی اسلام لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں لے کر آئیں گے، ہمارے آبا و اجداد جتنے بھی تھے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو لہٰذا وہ بڑے نیک لوگ تھے، تو لہٰذا ان کی وجہ سے ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی. تو رب نے فرمایا کہ بخشش تو تب ہوگی نا جب تم ایمان لے کر آؤ گے. صاحب ایمان جنت میں جائے گا نا، جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو بیان فرمایا کہ ان کا ایمان، وہ صاحب ایمان لوگ تھے، وہ تو خلیل تھے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے، ذبیح اللہ تھے، تو لہٰذا وہ تو نیک لوگ ہیں. لیکن ان کے حکم پر عمل کرو گے، نبی پر ایمان لے کر آؤ گے، قرآن پر ایمان لے کر آؤ گے، تب تمہاری بخشش و نجات، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہوگا. تو سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ یہودیوں کے لیے کہا گیا کہ جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کو کہا کہ بھئی تم ان کی بات کرتے ہو، تم ایمان تو لے کر آؤ، پھر تمہیں ان کے عمل کا فائدہ پہنچے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں. نبی نے ہمارے لیے دعا کی، ہمارے لیے آہوزاری کی، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی، تو لہٰذا نبی کی دعاؤں کا اثر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں پہنچے گا. لیکن کب پہنچے گا؟ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم دنیا سے صاحب ایمان ہو کر لوٹیں گے. جو خدا نخواستہ کافر ہو کر مر گیا تو بتائیے نبی کی دعاؤں سے اس کو کچھ اثر ملے گا؟ کوئی اثر نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہی بات ہے، اصالہ ثواب کثرت سے کیا جائے. تو پتہ یہی چلا کہ ان کے اعمال. یہاں پر ایک بات اور خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات میری ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، اور بس یہ سماعت فرما لیجئے کہ بسا اوقات لوگ اپنے بچوں کو، ابھی تربیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو اب یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. میں عالم دین بنا رہا ہوں، زبردست بات ہے. تو اب اچھی بات ہے، عالم دین بنایا جائے، حافظ قرآن بنایا جائے. لیکن یہ جو بات ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ خود نماز نہیں پڑھ رہے، ابا نماز نہیں پڑھ رہے، ابا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ابا عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بقرہ عید کی نماز بھی کبھی کبھار چلے گئے، نماز پنجے گانا بھی نہیں پڑھتے، اور کسی نیکیوں میں مبتلا نہیں ہے، گناہوں میں خدا نخواستہ مبتلا ہے. ان سے کہا جائے کہ بھئی، تو کہتے ہیں میرا بچہ ہے نا حافظ قرآن بن رہا ہے، کس لیے بنا رہا ہوں میں حافظ قرآن؟ کس لیے بنا رہا ہوں عالم دین؟ تو لہٰذا یہ 7 نسلوں کی بخشش کروائے گا، 7 پشتوں کو بخشوائے گا، تو لہٰذا میری بھی بخشش ہو جائے گی. تو اب اس نظریے کی بھی تردید کی گئی ہے اسلام نے. کہا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک تو بنا رہے ہو لیکن خود بھی تو نیکیاں کرو. اگر کوئی کسی گناہ، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرا فلاں عزیز بخشوا لے گا مجھے، تو لہٰذا یہ نظریہ باطل نظریہ ہے، تو اس سے بچیے. ہاں کیوں، کیسے بچوا لے گا؟ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، بتقاضۂ بشر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کل بروز محشر رب کی رحمت سے بھی امید ہے اور اپنے بچے کی شفاعت سے بھی امید ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن عالم دین ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا. یہ تو ہو سکتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دیدہ دلیری کے ساتھ نمازیں قضا کرتے رہے، بے باکی کرتا رہے، نافرمانی کرتا رہے اور سوچے کہ میرا بچہ بخشوا لے گا، تو پھر یہ نظریہ آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے ساتھ بھی دنیا سے رخصت ہونے نہ دے بلکہ کفر کی حالت میں تمہیں موت آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی شریعت اسلام کے مطابق تربیت اور وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن پر، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء مختلف گھروں میں فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت منعقد ہوتا ہے. آپ تمام دیکھنے والے، سننے والے اس حوالے سے تعاون فرمائیے، اور جس کو بھی اپنے گھروں میں درس قرآن کروانا ہو وہ ہمارے آرگنائزیشن کے ممبران، ہمارے دانیال بھائی ہیں، ہمارے وجاہت بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے گھروں کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا یہ درس قرآن ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگ حصہ لیجئے. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کی تفسیر آپ کے گھروں میں بیان ہوگی، تو انشاءاللہ جہاں قرآن پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.